نہیں۔ اور پھر اس نصاب کو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکول اچھا کون سا جا رہا ہے، تعداد زیادہ کہاں پہ ہے، اور فیس کن کی زیادہ ہے، سہولیات کن کے زیادہ ہیں، ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ بتاؤ بالفرض آپ اگر 5,000 10,000 فیس دے رہے ہیں، بالفرض 1,00,000 آپ فیس دے رہے ہیں، بالفرض آپ 5,00,000 فیس دے رہے ہیں ماہانہ، اور اس کے بدلے میں آپ کے بچے کا ایمان ضائع کیا جا رہا ہے، تو بتائیں آپ کا دنیا کا خسارہ آخرت کا خسارہ ہے کہ نہیں؟ دنیا کا بھی خسارہ ہے، آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ آپ ان اداروں کو سلیکٹ کریں، ان اداروں کا انتخاب کریں جن اداروں کا نصاب کے بارے میں آپ کو علم ہو اور پتہ ہو، تاکہ آپ کو یہ محنت نہ کرنی پڑے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین سے کیا ہو گیا، منحرف ہو گیا، اب ہم پریشان ہیں، اس کو کیسے ٹھیک کریں۔ تو میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو بچے سکول کالج جاتے ہیں، ان کے گھر میں اگر برین واش نہ کیا جائے، گھر میں ان کی اچھی تربیت نہ ہو، غفلت ہو جیسے کہ آج کل چل رہا ہے، تو پھر وہ بچے دین سے ایسے دور ہو جاتے ہیں، ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی، اور ایسی بچیاں پردہ بھی نہیں کرتی۔ آپ صبح سے ریسرچ شروع کر لیں، جو بچیاں سکول جا رہی ہوں گی، باپ عالم ہوگا، بچی بے پردہ ہوگی، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، لفاظی نہیں چھوڑ رہا، میرے پاس واقعات ہیں۔ گھر میں دین ہوگا، اس کا والد روزہ بھی لگاتا ہے، چلہ بھی لگاتا ہے، سالانہ اگر عالم نہیں ہے تو 4.25 مہینے بھی سالانہ لگاتا ہے، بیٹی سکول پڑھ رہی ہے لیکن شرعی پردہ نہیں ہے اس کا، بیٹی پیچھے بیٹھی ہے، ماشاءاللہ داڑھی والا باپ ہے، 4 مہینے لگاتا ہے، پیچھے بیٹی فقط دوپٹہ لے کر بیٹھی ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، پورے فرض کو ترک کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ اس عاجز نے خود یہ ماحول دیکھا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا سکول کالج میں نہ جانے دیں، بھیجیں۔ ایک صحابہ حضرت، میں نے اپنے بچے کو غالباً حضرت یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے پاس، حضرت میں اپنے بیٹے کو میں یورپ بھیج رہا ہوں اور فلاں یونیورسٹی بھیج رہا ہوں، دعا فرمائے اللہ کامیاب فرمائے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کو سمندر میں ڈال رہے ہو اور دعا کے لیے میرے پاس آتے ہو کہ میں اس کی کامیابی کی دعا کروں۔ جس ماحول میں تم بھیج رہے ہو اس ماحول میں پہلی بات تو جو بھیجو نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے یعنی ایسے ماحول میں بھیجو جہاں ایمان ہی محفوظ نہیں رہے گا، تو میں تمہاری کامیابی کی دعا کیسے کروں؟ سمجھایا اس بندے کو۔ تو سکول کالج بھیجیں، لیکن آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہو کہ جب بچہ واپس آئے تو آپ اس کا برین واش کر سکیں، ذہن صاف کر سکیں کہ بھائی یہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، یہ عادت ایسے ہے، یہ حکم ایسے ہے، یہ اسلام کا طریقہ ایسے ہے، پھر تو کام بن جائے گا، وگرنہ کام نہیں بنے گا، بڑا مشکل ہے۔ پھر ایسے اداروں سے پڑھ کر نکلنے والے آپ 100 میں سے 2 بندے تو دکھا سکیں گے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا، وگرنہ 98 لوگ وہ ہوں گے جو بیچارے ان چیزوں سے کیا ہو چکے ہوں گے، محروم ہو چکے ہوں گے، اور بچیاں محروم ہو چکی ہوں گی۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے مدرسے میں 6 سال بچی پڑھتی ہے، ہمارے دینی مدارس میں ایک بچی کتنے سال پڑھتی ہے؟ 6 سال پڑھتی ہے۔ 6 سال میں اگر بالفرض 10 یا 20 یا 30 بچیوں کی ایک کلاس ہے تو ان میں سے 2 یا 4 بچیاں ایسی نکلتی ہیں جو شرعی پردہ کرتی ہیں، باقی کوئی شرعی پردہ نہیں کرتی، صرف باہر کا پردہ، یہ بھی غنیمت ہے، لیکن شرعی پردہ وہ بھی نہیں کرتی۔ سکول کالج میں کہاں ہوگا اللہ کے بندو؟ 6 سال ہمارے پاس خالص دین پڑھ رہی ہیں، کہاں پھر رہے ہو؟ میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ اتنا ہم کھپتے ہیں، سختی کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، ماں باپ کو سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان 8 10 30 بچیوں میں سے کتنی نکلتی ہیں؟ 2 یا 4، وگرنہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ جب وہ لینے کے لیے آتے ہیں تو غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے، غیر محرم کے ساتھ آ رہی ہے، اور گھر کا حال تو یہ کہ شادی بیاہ ہو جائے تو سب زر عام سب کچھ کھلا ہوتا ہے۔ یقین کرو، میں ایک حقیقت آپ کے بتا رہا ہوں۔ تو اول تعلیم گھر میں دی جاتی ہے، تربیت گھر میں کی جاتی ہے، گھر میں داڑھی کی تعلیم دو۔ بات کہاں سے چلی ہے؟ گھر میں پردے کی تعلیم دو، گھر میں شریعت کی تعلیم دو، سنت۔ ہم کہتے ہیں کہ استاد کے حوالے کر دیا، مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے، ہمارے پاس ایسے کتنے بچے بچیاں پڑھتے ہیں کہ سارا دن ہمارے پاس رہتے ہیں وہ، اور بعض تو سارا ہفتہ ہمارے پاس ٹھہرتے ہیں، بعض مہینوں کے بعد، بعض 2 مہینوں کے بعد، 5 مہینوں کے بعد جاتے ہیں، لیکن وہ ہماری تعلیم کا اتنا اثر نہیں لیتے جتنا گھر میں 1 ہفتہ یا 2 دن گزارنے کا اثر لیتے ہیں۔ گھر میں ٹی وی ہے، گھر میں ڈش اینٹینا ہے، گھر میں موبائل ہے، گھر میں نیٹ چل رہا ہے، گھر میں میوزک چل رہا ہے، گھر میں پردہ نہیں ہے، گھر کا ماحول بڑا عجیب ہے، وہ ہماری سال کی محنت 2 دن میں ختم ہو جاتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گھر سے دین سیکھیں گے تو پھر درسگاہ میں اگر آپ بھیجیں گے تو پھر درسگاہ میں دین جو مزید سکھایا جائے گا، جو تعلیم کا طریقہ بتایا جائے گا، یا آپ کو بچوں کو علم دیا جائے گا، وہ بھاگتے دوڑتے عمل کرے گا۔ لیکن استاد آپ کو راستہ بتاتا رہے گا، طلبہ طالبات کو، اپنے بچوں کو۔ گھر میں اگر آپ کا دین نہیں ہے تو یہ استاد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر آپ شکوے کرتے تو نظر آئیں گے کہ ہمارا بچہ دیندار کیوں نہیں بن رہا، بچی پردہ کیوں نہیں کرتی، بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ آپ دکھائیں اس کو کہ ہم نمازی ہیں،
آپ دکھائیں کہ ہم پردہ دار ہیں، آپ دکھائیں داڑھی کی عزت اور قدر کتنی ہونی چاہیے گھر کے اندر، پھر بچے آگے چل کے جو ہے نا وہ اب سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اگر مدرسے میں دین سکھانے کے لیے بھیجتے ہم تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اس میں تو ہمارا قصور کیا؟ دیکھو میں بات یہ نہیں کر رہا کہ دین گھر میں سکھاؤ، میں کہہ رہا ہوں دین کی تربیت گھر میں دو، ان کو اتنا بتا دو کہ یہ دین ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ وہ بات جب استاد سے علمی طور پر سیکھے گا، کتاب میں پڑھے گا، اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرا ابا میری امی ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بچے کے سامنے 10 دن صرف قرآن کی بجائے موبائل کھول کے بیٹھے، میں نے خود اپنے گھر میں تجربہ کیا ہے کہ جب ہم گھر میں بیٹھ کر بچوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے ہمارا وقت گزرتا ہے، تو ہمارے بچے حتیٰ کہ جو چھوٹی میری بیٹی ہے وہ پڑھ نہیں سکتی قرآن، لیکن قرآن کھول کے بیٹھی کیوں؟ ہمیں وہ دیکھ رہی ہے۔ اور میں نے یہ تجربہ کیا کہ جب میں نے کثرت سے موبائل گھر میں استعمال کیا تو میرے بچے وہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پڑا ہے، یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو MP3، یہی ہے یہ MP3، یعنی ان آلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں صبح و شام۔ جب بھی میں گھر جاتا ہوں تو اب یہ ماحول ہے کہ بچے وہ MP3 لے کے بیٹھے نعتیں سن رہے ہیں، تلاوتیں سن رہے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے ابا کو دیکھا ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ من حیث الباب کے باپ ہونے کے ناطے یا ماں ہونے کے ناطے جو آپ کریں گے، بچہ اس کو اہمیت دے گا، بچہ سمجھے گا کہ یہ اہم کام ہے جو میرا ابا بھی کر رہا ہے، میری امی بھی۔ اب ایک ماں ہی پردہ نہیں کرتی تو بچی کہے گی جب ماں نے پردہ نہیں کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ باپ کی داڑھی نہیں ہے تو جب بچہ پڑھ لکھ کر آگے بڑھے گا، یا بے شک یہاں ہم نے حفاظ کو دیکھا حافظ بن جاتے ہیں، داڑیاں موڑ دیتے ہیں کیونکہ ابا کی داڑھی نہیں ہے نا۔ عالم بچے کو دیکھا وہ مروتاً پوری تو نہیں کاٹ رہا کہ لوگ کہیں گے دیکھو مولوی نے یہ کام کیا، لیکن اس نے کینچی لگوائی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہے، مٹھی سے کم کی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں بھائی کی بھی نہیں ہے، اس کے والد کی بھی نہیں ہے، اس کے تایا کی بھی نہیں ہے، اس کے چچا کی بھی نہیں ہے، اس کے ماموں کی بھی نہیں ہے۔ اب ہمارے خاندان میں اگر بالفرض 40 عورتیں ہیں اور 40 عورتوں کی بالکل پردہ شرعی پردہ ان کا نہیں ہے، ان کا جو باہر نکلتی ہیں بازار میں آتی جاتی ہیں، شادی بیاہ میں شریک ہوتی ہیں، ان کے اوپر برقع نہیں ہے، تو کیا آپ کے 40 عورتوں کے ماحول میں پڑھنے والی